السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خواتین، نوجوانوں، عزیز بچوں، آج میں آپ کے سامنے ماں باپ کی قدر و قیمت، ماں باپ کا ادب و احترام، ماں باپ کی خدمت پر چند اہم باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کا ادب احترام کرنا، یہ ہمارا ایمانی اخلاقی فریضہ ہے، لہذا ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں، موجودہ مسلم معاشرے میں خونی رشتے بھی کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں اور اولاد ماں باپ کی عزت اور ان کی قدر و قیمت نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ اولاد بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، یہ وہ مقدس رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی ہے کہ اگر ماں باپ گزر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے تو پھر اولاد کا پرسان حال نہیں رہے گا، کیونکہ ماں باپ بچوں کی ترقی، ان کی پرورش، ان کی تعلیم اور ان کی معاشی زندگی سنوارنے کے لیے رات دن محنتیں کرتے ہیں۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دین و دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، لیکن مغربی کلچر اور ویسٹرن کلچر کی وجہ سے ماں باپ کی قدر و قیمت آج گھٹ چکی ہے۔ اولاد ماں باپ کی دشمن ہو چکی ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، لہذا ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جب تک وہ بقائد حیات ہیں ان کو غنیمت جانیں، اس لیے کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر گزر جائیں تو پھر کوئی جو ہے ان کا مقام نہیں پا سکتا۔ ماں باپ ہی ہیں، اس لیے ہم کو اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر، میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا ہے۔ یقیناً ہم اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کریں۔ اکثر لوگ زندگی میں قدر و قیمت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے حقوق کو نہیں پہچانتے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نام کی فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے نام پر جو ہے کھانا پکوا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اگر ماں باپ انتقال کر جائے تو زیارت چہلم کے لیے ہزاروں روپے خرچہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد برابر اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے قوم اور ملک اور ملت کو فائدہ ہو، انسانیت کو جس سے فائدہ ہو، نفع بخش علم، شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم جس نے سیکھا، سکھایا، اس کی تعلیم دی اور لوگوں میں واعظ و نصیحت کیا، بیان کیا، تحریر کیا، لوگوں کو دینی مسائل بتایا، تو ایسا انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے مر جانے کے بعد، اس کے علم سے، اس کی کتابوں سے، اس کی تقریروں سے، اس کے واعظ و نصیحت سے جتنے انسان سدھر گئے یا جتنوں کو فائدہ ہوا،
اس کا بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے یہ ذریعہ بنے، جو علماء اور جو اساتذہ اور جو معلمین، ان سب کو بھی اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور دوسرا ایصال ثواب کا طریقہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ کہ ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد ماں باپ نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے یا تربیت کی ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے یہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو ان کے لیے اجر و ثواب کا یہ ذریعہ بنتی ہے۔ ولد صالح يدعو له، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں، ان کو دین کی تعلیم دے، قرآن و حدیث سکھائیں۔ افسوس آج ماں باپ نے اپنی اولاد کو دنیا کی تو بہت تعلیم دی، لیکن اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، توحید نہیں بتایا، سنت نہیں بتایا، شرک نہیں بتایا، اور اس کے نقصانات نہیں بتائے، پھر بدعات و خرافات، رسومات، یہ سب چیزیں ماں باپ بھی کرتے ہیں، تو لہذا اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ لہذا ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے حقوق کو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اپنی اولاد کو نیک تعلیم دیں، نیک بنائیں، ان کے اخلاق کو سدھاریں، کیونکہ اگر بچپن میں اپنے اولاد کو آپ نہیں سدھاریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو اچھا ماحول نہیں دیں گے، تو یہ اولاد آپ کی دشمن بن جائے گی، یہ اولاد آپ کی نافرمان ہوگی، یہی اولاد بڑی ہو کر آپ کی خلاف ورزی کرے گی، آپ کو گھر سے بے دخل کرے گی، آپ کی خدمت سے آپ محروم ہو جائیں گے، آپ ان کی خدمت سے۔ یہاں تک کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈھکیل دیا جا رہا ہے۔ یہ اولڈ ایج ہوم ماں باپ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جن کی اولاد ابھی زندہ ہیں اور انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا، تو کتنا افسوس کا مقام ہے یہ۔ لہذا ہم اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت جانیں، ان کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، لیکن اگر وہ تم کو شرک کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں اور غیر شرعی کاموں کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ وَلَا تُطِعْهُمَا، اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جب اگر ماں باپ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ تم کو شرک پر زبردستی کر رہے ہیں، کسی درگاہ پر جھکا رہے ہیں، کسی غیر اللہ کی پرستش کا حکم دے رہے ہیں اور نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، غیر شرعی کام کا حکم دے رہے ہیں، تو ایسے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ ہاں، ان کی خدمت کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔